تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ جیسے کہ 3 روز سے ایک حدیث کے عنوان پر گفتگو چل رہی کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لے کر آتے تو صحابہ اکرام ایک دوسرے سے گفتگو کرتے رہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا مقام عطا فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا۔ اور ایک صحابی نے کہا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا مقام عطا فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم اللہ بنا دیا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ ایک صحابی نے کہا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنا دیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے پاس تشریف لے کر گئے اور کہا اے صحابہ، جو تم گفتگو کر رہے تھے میں نے سن لیا، اور جو تم نے کہا حق ہے، سچ ہے۔ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، اپنے سے کلام کرنے والا بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، اللہ نے اپنے شان کے مطابق انہیں پیدا فرمایا۔ مگر اے صحابہ سنو، انا حبیب اللہ، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا، ولا فخر، اور میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ خلیل اللہ میں اور حبیب اللہ میں کیا فرق ہوتا ہے میں نے پہلے پروگرام میں بتایا، اور دوسرے پروگرام میں کلیم اللہ پر اور حبیب اللہ میں جو فرق ہے میں نے جو بتایا۔ آج عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے انشاءاللہ اسے بیان کرنے کی کوشش کروں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے شان کے مطابق بغیر والد کے پیدا فرمایا۔ ایک جماعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی جسے عیسائی کہتے اور کہا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیا، وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کیا تعجب کی بات ہے کہ بغیر والد کے پیدا فرما دیے تو اللہ کے بیٹے ہو گئے۔ اللہ نے کہا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کے بچے۔ سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ نے اپنے شان کے لیے نازل فرمایا، نہ وہ بیوی رکھتا ہے نہ بچے رکھتا ہے، اللہ ایک ہے۔ تو کیا اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر والدہ کے بغیر والد کے پیدا فرمایا؟ اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ خاموش ہو گئے اور واپس ہو گئے۔ تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزے یہ عطا کیے تھے کہ آپ مردے کو زندہ کر دیا کرتے، اور پیدائشی نابہندہ جو ہوتا ہے اسے بینائی عطا کرتے، اور جو کوڑی کے بیماروں کو ہاتھ پھیرتے اور اسے شفا ہوگی۔ اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، اور اللہ نے آپ کو آسمان دنیا کی طرف اٹھا لیا۔ جب آپ کے قتل کا منصوبہ بنا اللہ نے آپ کو آسمان دنیا پر اتار دیا۔ اس امت میں عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسمان سے مینار پر نازل ہوں گے،
دمشق کے مسجد جامع مسجد کے مینار پر آسمان سے آپ کو اتارا گیا اور آپ باحیثیت حضور پاک کے امتی آئیں گے۔ تو سوچے جس کی امت میں امتی بن کر آئے تو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شان و مقام دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل عطا کی تھی، اور جب آپ آئیں گے یہ امت میں تو آپ شریعت محمدیہ پر عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی اسی کی تعلیم دیں گے۔ تو یہ شان اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، اور قیامت کے دن بخاری شریف کی حدیث ہے، تمام لوگ مل کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آپ ہمارے والد ہو، اللہ سے التجا کرو کہ حساب کتاب شروع کر دیا جائے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے غیر کے پاس جاؤ، آج میرے پاس یہ منصب نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، غیر کے پاس جاؤ۔ نسا نسی کا عالم ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر یہی ہوگا، اذهبوا الی غیری، میرے غیر کے پاس جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام حتیٰ یہ کہیں گے کہ میں آج اپنی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا بھی اللہ سے سوال نہیں کروں گا، میں بچہ جاؤں تو بس ہے۔ اور وہ محشر میں ایک صدا آئے گی، انا لہا، وہ صدا آمینہ کے لال اللہ کے حبیب اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے گے آج میں ہوں، مجھے آج مقام محمود عطا کیا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا، سب سے پہلے سفارش کرنے والا میں ہوں، اور میرے لیے ہی سفارش کا دروازہ کھولا جائے گا اور میری سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ کہے گا اے محبوب سر اٹھاؤ، مانگو، جو مانگو عطا کیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، 1,24,000 کم و پیش انبیاء کو اللہ ایک جگہ کھڑائے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حبیب کو ایک جگہ کہائے گا اور کہے گا اے حبیب یہ جتنے انبیاء ہیں یہ میرے رضا کے طلبگار ہے، اور حبیب میں آپ کے رضا کا طلبگار ہوں۔ اللہ نے یہ فضیلت تمام انبیاء پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کلیم اللہ ہے، بڑی فضیلت ہے، حبیب اللہ ہے کی فضیلت اللہ نے اعلیٰ رکھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ ہمارا ایمان ہے، جس قدر آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا اسی قدر ایمان میں اضافہ ہوگا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے محبوب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے، آپ فرمائیے کہ تم میری اطاعت کرو، تم میری پیروی کرو۔ ہوگا کیا؟ ابھی تک تم یہ دعویٰ کر رہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اب وہ آپ کی پیروی کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کے غلام ہوں گے، ہوگا یہ کہ اللہ ان سے محبت کرے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی پیروی کرنا یہ بندے کے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو جس قدر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں بسے گی اسی قدر اللہ تعالیٰ آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابی رسول آئے اور کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، کچھ تیاری بھی کی ہے اس کے لیے، کچھ تیاری بھی کی ہے؟ تو صحابی رسول نے کہا کہ میں نے ایسی تو کچھ خاص تیاری نہیں کی قیامت کے دن۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر کیوں قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو جس قدر حضور پاک ہم سے محبت ہوگی اس قدر آپ کا قرب ہمیں نصیب ہوگا، اور جہاں حضور پاک کا قرب نصیب ہو گیا جہنم سے لاکھوں سینکڑوں میل دور آپ ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے حضور پاک کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔